اب چند باتیں بتانا مقصد ہے، بیان مقصد نہیں، یہ چند باتیں جن کو آپ ذہن میں رکھیں اور اس کی روشنی میں پھر اپنا وقت گزاریں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مفتی کا مقام بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے۔ تو یہ جو مقام ہے، ایک منصب ہے، اور جو کار افتاء ہے، تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ آدمی جس چیز کو حاصل کرتا ہے، اگر اس کی اہمیت ذہن کے اندر ہوتی ہے، اس کے مناسب پھر محنت کرتا ہے، اور اگر اس چیز کی اہمیت ذہن کے اندر نہ ہو تو پھر اس کے لیے جیسی محنت ہونی چاہیے ویسی محنت نہیں کرتی۔ کتنا اہم کام ہے، کتنا نازک کام ہے افتاء کا، اور مفتی کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اس کا ماحصل اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف اور بلکہ بعد کے بھی اکابر اس میدان میں قدم رکھنے سے احتیاط برتتے تھے، اور اس منصب کے لیے جلدی سے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اسلاف کے حالات میں آپ پڑھیں گے کہ اگر ان کے سامنے کوئی فتویٰ، کوئی سوال پیش ہوتا تو عام طور پر دوسرے کے حوالے کیا کرتے تھے، بھئی مجھ سے زیادہ فلاں جاننے والے ہیں، ان سے معلوم کرتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دونوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا یکے بعد دیگر۔ ابو موسیٰ اشعری حاکم کی حیثیت سے گئے تھے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلم اور مدرس کی حیثیت سے گئے۔ تو کئی مسائل کے بارے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے یہ کہا، لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فی، کہ بھئی جب تک تمہارے اندر یہ بڑے عالم یعنی عبداللہ بن مسعود موجود ہیں، اس وقت تک مجھ سے سوال مت کیا۔ نیز اسلاف نے فرمایا اسلاف نے فرمایا کہ آدمی عالم جب فتویٰ دینے کے لیے بیٹھے، زبانی یا تحریری، تو پہلے اپنے آپ کو اللہ پر پیش کرے، یعنی اس بات کا استحضار کرے کہ جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں اور جو حکم میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کے یہاں اس کی دلیل کا مجھ سے سوال ہوا تو میں اس کی شرعی دلیل بیان کر سکوں گا یا نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گویا کہ پیش کرے، اور اس بات کا استحضار کہ یہ ایک دیانتداری کی چیز ہے، اور جو حکم میں بتا رہا ہوں اس کی شرعی دلیل میرے پاس موجود ہے یا نہیں، اور میں خود اس پر مطمئن اور منشرح ہوں یا نہیں، اس سے پہلے فتویٰ دینے کی جرأت نہ کرنا۔ بہرحال بہت اہم منصب ہے
اور بڑا نازک کام ہے افتاء کا فتویٰ دینے میں۔ ہمارے اکابر میں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دینی خدمات کی ترتیب بیان فرمائی۔ حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنا، حضرت قاری صاحب کے حوالے سے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے اہم اور نازک کام ہے فتویٰ دینا۔ فتوے میں اگر غلطی ہو گئی تو لوگ غلط عمل کریں گے اور نہ جانے کتنے لوگ اس غلطی کے اندر مبتلا ہوں۔ اس لیے بہت اہم اور نازک کام ہے فتویٰ دینا۔ فرمایا حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرے نمبر پر ہے تصنیف، دینی کتاب لکھنا۔ یہ فتوے سے ذرا نیچے ہے لیکن یہ بھی بہت اہم اور نازک کام ہے۔ تصنیف میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو وہ غلطی چھپ جائے گی اور نہ جانے کتنے لوگ اس کی وجہ سے غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوں۔ اور پھر اس سے نیچے ہے تدریس، سبق پڑھانا۔ اس میں اگر غلطی ہو گئی تو بہرحال زبانی سبق پڑھایا جاتا ہے، وہ غلطی اتنی زیادہ نہیں پھیلے گی، اس کی تلافی بھی ممکن ہے۔ اور اس سے بھی نیچے ہے پھر اس سے آسان کام، نیچے کا مطلب اس سے آسان کام ہے خطابت، بیان کرنا۔ خطابت کا کام ایسا ہے، بیان کرنے کا کام ایسا ہے کہ اس میں عام طور پر خطبہ، مقررین حضرات پکی باتیں، بہت سی کچی باتیں بھی بیان کر جاتے ہیں، سب چل جاتی ہیں۔ یہ ترتیب حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور فرمایا کہ سب سے آسان کام ہے اعتراض اور اشکال کرنا۔ یہ سب سے آسان ہے، اس کے لیے کسی صلاحیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو چاہے آدمی اشکال اور سوال کر دیتا۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہنے کا کہ آپ نے افتاء کے اندر داخلہ لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری آپ نے اپنے کاندھوں پر اٹھائی ہے۔ جتنی بڑی یہ ذمہ داری ہے، جتنا نازک کام ہے، اسی کے مناسب محنت کرنی چاہیے، اسی کے مناسب آپ کو اس علم کے اندر لگنا چاہیے، اشتغال اختیار کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز ہے استاد سوال دیتے ہیں تمرین کے لیے، پھر طلبہ اس کو کتابوں میں تلاش کر کے اس کا جواب لکھ کے لاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کہ جواب کے اندر کیا باتیں ملحوظ ہونی چاہیے، حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا میں نے، فرمایا کہ جواب میں 3 باتیں ملحوظ ہونی چاہیے۔ نمبر 1، جواب جامع ہو۔ نمبر 2، مختصر ہو۔ نمبر 3، مفہم ہو۔ یہ 3 صفات جواب کی ہونی چاہیے۔ نمبر 1، جامع ہو۔ جامع کا مطلب یہ ہے کہ اگر سوال مطلق ہے اور بادی النظر میں اس میں مثلا 2 شقیں نکلتی ہیں سوال کے اندر، تو آپ جواب میں دونوں شقوں کا جواب لکھیں کہ اگر سوال کا مقصد یہ ہے تو حکم یہ ہے، اور اگر مقصد یہ ہے تو حکم یہ ہے۔ جواب کے اندر جامعیت ہونی چاہیے، جامع ہو۔ نمبر 2، مختصر ہو۔ یہ مختصر پہلی صفت کے لیے صفت مقیدہ ہے، موضحہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جامع تو ہو، لیکن جامع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت قوالت اختیار کی جائے،
اور مضمون نگاری والا طریقہ اختیار کیا جائے، نہیں، جامعیت ہو لیکن فتوے کے اندر اختصار ملحوظ ہوتا ہے، جامع بھی ہو البتہ وہ جواب مختصر۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی مفہم ہو، یہ مفہم ہو یہ صفت موضحہ ہے اس سے پہلی قید کے لیے، مختصر کے لیے، مختصر تو ہو لیکن اختصار مخل نہ ہو، اتنا اختصار اختیار نہ کیا جائے کہ جس سے مستفتی تمہارا مقصود ہی نہ سمجھ سکے۔ اگر ایسا اختصار اختیار کیا تو پھر فتوے کا فائدہ نہیں۔ مختصر ہو البتہ مفہم ہو، واضح ہو کہ مستفتی تمہارے مقصد کو سمجھ لے۔ یہ نہیں کہ آپ جواب ایسا لکھیں کہ اس جواب کا مطلب آپ کو استاد کو سمجھانا پڑے کہ جی میرا مقصد یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے۔ بعض طلبہ ایسا کرتے ہیں کہ جواب اس طرح سے لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب استاد کو بتانا پڑتا ہے، تعبیر واضح نہیں ہے۔ استاد کو تو تم مطلب بتا دو گے لیکن جب فتویٰ لکھنے بیٹھو گے اور دور سے تمہارے پاس سوال آئے گا، وہ جواب مثلا تمہارا جو ہے ڈاک کے ذریعے سے جائے گا، پارسل سے جائے گا، خط کے ذریعے سے جائے گا، تو وہاں سمجھانے کے لیے مستفتی کو کیسے جاؤ گے؟ اس لیے تحریر تمہاری بہت واضح ہونی چاہیے۔ یہ تین صفتیں جواب کے اندر ملحوظ ہونی چاہیے۔ ابھی سال کا ابتدا ہے، سال کا شروع ہے آپ کا، تو ابتدا میں جیسا کہ حضرات اساتذہ اسی ترتیب سے آپ کو لے کر چل رہے ہیں کہ طالب علم کے اندر عربی کتابوں سے مسائل کو سمجھنے اور اخذ کرنے کی صلاحیت فی الجملہ کچھ نہ کچھ صلاحیت پیدا ہوتا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے استاد، ہم سب کے استاد حضرت مفتی صاحب اور حضرت مفتی صاحب، ان سب کے استاد حضرت مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک طریقہ تھا۔ حضرت مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فتوے کی متداول کتابیں 5 ہیں، ایسی کتابیں جن سے عام طور پر ہمارے اکابر فتویٰ دیتے ہیں، ان کتابوں کو فتویٰ دینے کے لیے زیادہ تر سامنے رکھتے ہیں۔ فتوے کی متداول کتابیں 5 ہیں۔ نمبر 1 شامی، نمبر 2 البحر الرائق، نمبر 3 بدائع الصنائع، نمبر 4 فتح القدیر اور نمبر 5 فتاوی ہندی۔ یہ 5 کتابیں فقہ و فتاوی کی متداول کتابیں۔ عام طور پر ان 5 کتابوں کو سامنے رکھا جاتا ہے فتویٰ دینے کے لیے۔ ویسے تو اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں فقہ کی، فتاوی کی، سبھی کو دیتے ہیں آپ، لیکن زیادہ تر یہ کتابیں سامنے رہتی ہیں۔ تو ان 5 کتابوں سے طالب علم کو مناسبت پیدا ہو جانی چاہیے۔ اس بات کا لحاظ حضرات اساتذہ کریں کہ پہلے طلباء کے اندر ان 5 کتابوں سے مناسبت پیدا ہو جائے، اس کے بعد ان کی تمرین شروع کی۔ اور مناسبت پیدا ہونے کی صورت یہ ہے، حضرت مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی طریقہ ہمیں بتایا اور یہی عمل ہم سے کرایا تھا کہ کوئی ایک باب متعین کر لیا جائے اور اس ایک باب کا ان 5 کتابوں میں مطالعہ کرایا جائے۔ مثلا اب چند دن کے بعد میں قربانی کا وقت آنے والا ہے، عید الاضحیٰ۔ تو عید الاضحیٰ کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کے مسائل بہت لوگ معلوم کرتے ہیں، سوالات بھی آتے ہیں، اس کے مسائل پیش بھی بہت آتے ہیں، ایک دلچسپ موضوع ہوتا ہے۔ تو حضرت مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاضحیہ کا مطالعہ ان 5 کتابوں میں کرایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اس باب کو، کتاب الاضحیہ کو، ان 5 کتابوں کے اندر دیکھو
اور مطالعات. مثلا پہلے آپ نے بدائع الصنائع میں دیکھ لیا، مکمل ہو گیا. اس کے بعد میں اسی باب کو کتاب العضحیہ کو شامی کے اندر دیکھ لیا، اس میں پورا ہو گیا. اس کے بعد میں پھر اسی باب کو البحر الرائق کے اندر دیکھ لیا، اس کے بعد میں اسی باب کو فتح القدیر کے اندر دیکھ لیا، پھر اسی کتاب العضحیہ کو فتاوی ہندیہ کے اندر دیکھ لیا. یہ ترتیب ہونی چاہیے. تو ایک ہی باب کو جب ان 5 کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ان مسائل ظاہر ہے کتابوں کے اندر ملتے جلتے ہوتے ہیں، البتہ ہر مصنف کا نہج اور طرز تصنیف جدا جدا ہوتا ہے. بعض فقہا، بعض مصنفین مسئلے کو مطلق بیان کرتے ہیں اور بعض مصنفین اسی مسئلے کو مقید کر کے کسی قید کے ساتھ بیان کرتے ہیں. بعض مصنفین مسئلے کی شرائط کو بھی بیان فرماتے ہیں اور بعض مصنفین شرائط کو بیان نہیں کرتے. بعض مصنفین مسئلے کو ذرا اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور بعض مصنفین قدر تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. بعض مصنفین بغیر دلیل کے بیان کرتے ہیں اور بعض مصنفین دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. پھر بعض مصنفین دلیل نقلی اور عقلی دونوں کو بیان کرتے ہیں جیسے صاحب بدائع ہے، اور بعض مصنفین دلیل نقلی کے بیان کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، البتہ مسائل کی لنک بتاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اس طرح سے حضرات مصنفین اور فقہا کا نہج اپنی کتابوں میں مختلف ہوتا ہے. تو جب ایک ہی مسئلے کو، ایک باب کو آپ نے ان 5 کتابوں کے اندر دیکھ لیا تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہر مسئلے کے بارے میں کتاب العضحیہ کے تمہیں بصیرت حاصل ہو جائے. اس مسئلے کا ما لہ و ما علیہ، وہ مسئلہ مطلق ہے یا مقید ہے، مقید ہے تو اس کے اندر کیا قید ہے یہ معلوم ہو جائے گا. اس مسئلہ کے اندر کوئی شرط ملحوظ ہے یا نہیں ہے، کوئی شرط ملحوظ ہے تو وہ بھی معلوم ہو جائے گا. اسی طرح سے اس مسئلے کی دلیل کیا ہے، دلیل شرعی، دلیل نقلی کیا ہے، اور اس کی دلیل عقلی اور لنک کیا ہے، یہ ساری باتیں ذہن نشین ہو جائے گی. یہ فائدہ اس کا ہوگا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ان 5 کتابوں سے طالب علم کو مناسبت پیدا ہو جائے اور ان حضرات فقہا کا ذوق معلوم ہو جائے گا اور نہج معلوم ہو جائے گا. علامہ شامی مسائل کو کس انداز پر لکھتے ہیں، علامہ ابن نجیم مسائل کو کس انداز پر لکھتے ہیں، علامہ قاسانی صاحب بدائع وہ مسائل کو کس انداز پر لکھتے ہیں. تو 5 کتابوں کا حضرات مصنفین کا ذوق معلوم ہو جائے گا. یہ بڑا فائدہ ہوگا. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان کتابوں سے مناسبت پیدا ہو جائے گی اور عربی کتابوں سے مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت بن جائے گی اور اس کی بنیاد پڑ جائے گی. اصل یہی ہے کہ طالب علم کے اندر جو افتاء پڑھ رہا ہے اس کے اندر مسائل کو عربی کتابوں سے، عربی فتاوی سے اخذ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. یہی مقصد ہے. اس سلسلے میں آج کے زمانے میں دارالافتاؤں میں بہت کوتاہی پائی جاتی ہے. حضرت مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اوپر پابندی لگا کے رکھا کرتے تھے کہ اردو فتاوی بالکل نہیں دیکھتے ہیں. اردو فتاوی پر اور سختی کے ساتھ حضرت نکیر فرماتے ہیں کہ اردو فتاوی مت دیکھو، بلکہ جو مسائل سوال تمرین میں دیے جا رہے ہیں ان کو عربی کتابوں سے ہی حل کرنے کی اور اخذ کرنے کی کوشش کرو. عربی کتابوں سے جب مسائل کو اخذ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر فقہی بصیرت پیدا ہو. اور اگر یہ کوشش نہیں کی، یہ ملکہ پیدا نہیں ہوا، عربی کتابوں سے مسائل کو اخذ کرنے کا، سمجھنے کا،
اور اردو فتاویٰ کے اوپر ہی مدار رکھا تو ایسے شخص کو فقہی ذوق ساری زندگی بھی نہیں حاصل ہے۔ میرا تجربہ ہے، ایک بہت بڑے مفتی ہیں بڑے ادارے میں نام نہیں لیتا، بہت بڑے مفتی ہیں، لیکن وہ شروع ہی سے ان کا یہ طریقہ رہا کہ جیسے ہی کوئی سوال آیا، استفتاء آیا، پہلے اردو فتاویٰ کو دیکھتے ہیں اور اس میں اس کا کیا جواب لکھا ہے، وہاں سے دیکھ کر پھر اس میں عربی عبارت بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، عربی عبارت بھی فتوے کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ تو ایسے بعض حضرات ہیں، لیکن ان کو ساری زندگی فقہی ذوق حاصل نہیں ہے۔ فقہی ذوق کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نیا مسئلہ، جسے حضرات فقہا حادثہ کہتے ہیں، کسی بھی زمانے کا کوئی جدید اور نیا مسئلہ ایسا جو کتابوں کے اندر مصرح نہیں ہے، اگر ایسا کوئی نیا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، وہ اردو فتاویٰ کے اندر بھی نہیں ہے اور ہماری عربی کتابوں کے اندر بھی وہ صریح کیا نہیں ہے، تو جس کو فقہی ذوق اور فقہی بصیرت نہیں ہوتی، وہ نئے مسئلے کا حکم بیان نہیں کر سکتی۔ حالانکہ مقصد تو یہی ہے، مقصد یہی ہے۔ پہلے اسلاف اور اکابر کی صلاحیت بہت پختہ ہوا کرتی تھی، اور جس کی صلاحیت بہت پختہ ہوتی، مناسبت ہوتی، اسی سے فتویٰ لکھنے کا کام کیا جاتا۔ پہلے یہ نہیں تھا کہ افتاء کے لیے باقاعدہ نصاب ہو، کتابیں پڑھائی جائیں، یہ نہیں تھا۔ بس کسی استاد کے پاس کچھ عرص سے ان کی صحبت میں رہ کر مطالعہ اور تمرین کر لی جاتی، یہ ہوتا تھا۔ افتاء کے لیے باقاعدہ کوئی نصاب نہیں تھا۔ مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہی میں نے سنا کہ یہ جو افتاء کا موجودہ نصاب ہے، مفتی نظام الدین صاحب نے فرمایا کہ یہ میں نے اور مفتی محمود صاحب نے، یعنی فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ، اور ان چند حضرات نے مل کر یہ موجودہ نصاب بنایا ہے۔ اس سے پہلے افتاء کے لیے کوئی باقاعدہ نصاب نہیں تھا۔ البتہ یہ شرط تھی کہ کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں فتویٰ لکھنا سیکھا ہو اور ان کی نگرانی میں مطالعہ کیا، اتنا تو ضروری ہے۔ علامہ شامی نے بھی مفتی کے شرائط میں سے اس کو بیان کیا ہے، کسی ماہر مفتی کی صحبت میں خدمت میں رہ کر فتویٰ لکھنا سیکھا۔ لیکن یہ جو در مختار پڑھائی جائے، اشباہ پڑھائی جائے، رسم المفتی پڑھائی جائے وغیرہ، یہ نصاب پہلے مفتی حضرات کے لیے نہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں دارالافتاء شروع ہونے سے پہلے حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فتوے دیا کرتے تھے۔ حضرت جب کمزور ہو گئے اور ضرورت محسوس ہوئی، دارالعلوم میں بھی سوالات آنے لگے، تو پھر اکابر کا مشورہ یہ ہوا کہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب کو ان کے اسباق سے انہیں فارغ کر کے اور انہیں فتویٰ لکھنے کے لیے متعین کر دیا جائے۔ تو اساتذہ نے یہ رائے لکھ کر بھیجی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہی سرپرست تھے دارالعلوم دیوبند کے بھی اور مظاہر علوم سہارنپور کے بھی۔ تو یہ رائے لکھ کر بھیجی کہ سوالات بہت آتے ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو مولانا عزیز الرحمن صاحب کو اسباق سے فارغ کر کے اور فتویٰ لکھنے کے لیے انہیں متعین کر دیا۔ حضرت گنگوہی نے اس کی منظوری دی۔ اس کے بعد میں پھر دارالعلوم سے یہ افتاء کا کام شروع ہوا۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے باقاعدہ افتاء کا کورس کیا، افتاء کی الگ سے کتابیں پڑھی، یہ تو چونکہ اب صلاحیتیں کمزور ہو گئی، اس لیے بعد کے اکابر نے یہ کچھ نصاب طے کر دیا کہ اس طرح سے پڑھایا جائے، ورنہ پہلے فقہی کتابوں کا مطالعہ اور ماہر استاد کی نگرانی میں تمرین، بس یہ کافی ہو جاتا ہے۔ بہرحال اصل ہے افتاء میں داخلے کا مقصد، تو اصل ہے کہ طلباء کے اندر فقہی ذوق پیدا ہو جائے، بنیاد بڑھ جائے اور ایک فل جملہ ان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جو مسئلہ ان کے سامنے آوے اسے عربی کتابوں سے نکال سکیں، اخذ کر سکیں۔ تو یہ اصل مقصد ہے افتاء کا اور افتاء پڑھنا۔ یہ مقصد ظاہر ہے جب ہی حاصل ہوگا جب آپ ان فقہ و فتاویٰ کی ان متداول کتابوں میں کم سے کم محنت کریں۔ محنت تو اس سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن یہ تو ادنا درجے کی چیز ہے۔ یہ 5 کتابیں متداول ہیں، لہذا ان 5 کتابوں میں محنت کو مناسبت پیدا کر لی جائے۔
اور اس کی بہترین شکل یہ ہے کہ چند ابواب ایسے خاص کر دیے جائیں. حضرات اساتذہ شروع میں 1-2 باب اس طرح کے ان 5 کتابوں کے اندر مطالعہ کراتے ہیں. اس کے بعد طلباء خود یہ طریقہ اختیار کریں. ہم کہتے ہیں طلباء کو یہ تو ہم نے کرا دیا، لیکن آگے پھر تم پورے سال ایک باب کو منتخب کر کے ان 5 کتابوں کے اندر مطالعہ کرتے رہو، یا کم سے کم 1-2 کتابوں کے اندر مطالعہ کرتے رہو. تو پھر فقہی ذوق پیدا ہو جائے گا اور فقہی بصیرت پیدا ہو جائے گی، مناسبت پیدا ہو جائے گی. تو یہ چیز حضرات اساتذہ ویسے الحمدللہ اسی طریقے پر، چونکہ بہت پہلے میں نے ان اساتذہ کو یہ طریقہ بتایا تھا، ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے اسی کے مطابق دے کر چل رہے. لیکن بہرحال تاکہ مذاکرہ ہو جائے اور طلباء کے سامنے بھی یہ مقصد آ جائے، اس لیے یہ چیز میں نے بیان کی. فقہ سے مناسبت پیدا ہو جائے، یہ مقصد ہے. ہمارے اکابر میں حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جہاں بڑے محدث تھے، اللہ نے حدیث میں بڑا عالی مقام ان کو عطا فرمایا تھا، وہیں بہت بڑے فقیہ بھی تھے. بہت بڑے فقیہ تھے. اتنے بڑے فقیہ تھے، حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب دارالعلوم دیوبند کے پہلے مفتی، جن کے فتاویٰ دارالعلوم ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا فتویٰ دنیا میں کہیں لے جاؤ، کسی سے مجھے ڈر نہیں ہے کہ میری کوئی غلطی نکالے. البتہ ایک شخص سے ڈر لگتا، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے لیے فرمایا کرتے ہیں، ان سے ڈر لگتا ہے کہ اگر انہوں نے میرے لکھے ہوئے فتوے میں انگلی رکھ کر کہیں یہ فرما دیا کہ یہ مسئلہ تم نے کیوں لکھا، اس کی دلیل کیا ہے، تو ان کو جواب دینا میرے لیے مشکل ہو جائے. بڑا مقام اللہ نے فقاہت کا بھی ان کو عطا فرمایا. حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ہی سنایا کہ ایک طبیب تھے، حکیم تھے، انہیں اسی طب سے متعلق 15-20 مسائل کی فوری ضرورت پڑی. وہ تھانہ بھون گئے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر وہ مسائل پیش کیے کہ جن کا جواب مجھے چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی ان کو ذرا دیکھنا پڑے گا، 1 ہفتہ یا 2 ہفتے کا وقت دیا کہ کتنے دن کے بعد آنا. لیکن انہیں ذرا جلدی تھی ان کے جوابات. وہ سہارنپور حضرت سہارنپوری کے پاس آئے، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کے، اور ان کے سامنے وہ مسائل پیش کیے اور کہا کہ حضرت مجھے ذرا جلدی ہے. حضرت سہارنپوری نے اپنے خادم کو کہا، جس سے حضرت لکھوایا کرتے تھے، کہ بھئی دیکھو میں بول رہا ہوں اور تم جواب لکھو. اسی مجلس میں ان 15-20 مسائل کے جوابات لکھوا دیے. بہرحال مقصد یہ ہے، اگلی بات حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ یہ فقہ سے مناسبت پیدا ہونے کے لیے کون سی کتاب ہم دیکھیں، کیا صورت ہے اس کی؟ تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شامی دیکھو اور بدائع الصنائع دیکھو. شامی دیکھو اور بدائع الصنائع دیکھو. اور پھر وجہ بیان فرمائی کہ شامی میں جزئیات کثیر ہیں، شامی سے جزئیات معلوم ہوں گے، اور بدائع سے مسائل کی لنک اور دلائل معلوم ہوں گے. یہ دونوں چیزیں جب مل جائیں گی، جزئیات بھی سامنے آ جائیں گے، مسائل سامنے آ جائیں گے، اور ان مسائل کی لنک، دلیلیں نقلی و عقلی دونوں طرح کی جب آ جائیں گی سامنے، تو پھر فقہ سے مناسبت پیدا ہو جائے. حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 2 کتابیں بیان کر دی. خاص طور پر شامی سے ہمارے اکابر کا اشتغال زیادہ رہا ہے. حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے شامی کا بالاستیعاب 5 مرتبہ مطالعہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ شانہ ان اپنے برگزیدہ بندوں کو بصیرت، نظر بصیرت بھی پھر عطا فرما دیتا ہے. ایک ہے بصارت، ایک ہے بصیرت. تو نظر بصیرت بھی اللہ دے دیتا ہے.
حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی جب بینائی جاتی رہی، حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندلگی رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی کے خادم خاص تھے، تو جو ڈاک آتی حضرت گنگوہی کے پاس، حضرت مولانا یحییٰ صاحب اس کا جواب لکھتے، حضرت گنگوہی املا کراتے۔ بہرحال کوئی مسئلہ پیش آیا، حضرت مولانا یحییٰ صاحب سے حضرت گنگوہی نے کہا کہ اس مسئلے کو تلاش کرو۔ انہوں نے کافی تلاش کیا لیکن نہیں ملا، تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں نے وہ مسئلہ تلاش کیا لیکن نہیں ملا۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی شامی کے اندر دیکھو، کہ جی شامی میں بھی میں نے بہت دیکھ لیا لیکن نہیں ملا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شامی لاؤ، شامی منگائی، حالانکہ بینائی نہیں تھی۔ پھر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے شامی کے 2/3 حصے، 2/3 ورق ادھر پلٹے اور 1/3 ورق تقریباً ادھر، اور پھر یہ فرمایا کہ اس صفحے میں نیچے کی طرف دیکھو۔ تو دیکھا اس صفحے میں نیچے کی طرف تو وہ مسئلہ لکھا ہوا تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ کوشش آپ حضرات کی یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں فقہ سے مناسبت پیدا ہو جائے، ایک بصیرت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، عربی کتابوں سے مسائل کا ذوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور اس کی شکل یہی ہے کہ جب استاد سوال دیں تو اس سوال کا جواب عربی کتابوں سے ہی نکالنے کی کوشش کریں، اردو کی کوشش مت کریں۔ ہاں البتہ آخر میں ششماہی امتحان کے بعد میں حضرات اساتذہ کچھ نئے اور جدید مسائل بھی دیتے ہیں تمرین کے۔ وہ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ عربی کتابوں کے اندر وہ مسرح نہیں ہوتے، تو اس لیے ان نئے قسم کے مسائل میں اردو کتابوں کو دیکھ لیا جائے، ان سے مدد لے لی جائے، اس میں مذائقہ نہیں۔ لیکن ششماہی تک تو بالکل یہ طے کریں، حضرات اساتذہ کو بھی یہ چاہیے کہ ششماہی تک تو نئے مسائل نہ دیں، بلکہ ایسے ہی مسائل دیں جو کتابوں کے اندر مسرح ہیں، تاکہ یہ طلبہ انہی عربی کتابوں سے ان مسائل کو نکال کر دے۔ اخیر سال میں البتہ تشہید ذہن کے لیے، تاکہ جدید مسائل سے بھی مناسبت پیدا ہو جائے، جدید مسائل دیے جاتے ہیں تو وہاں ضرورت اور مجبوری کے درجے میں آپ اردو رسائل، اردو فتاویٰ پڑھیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی فقہی ذوق پیدا ہوگا، فقہی بصیرت پیدا ہوگا۔ ایک چیز حضرت مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بیان فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ دیوبندی عالم میں اور بریلوی عالم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دیوبندی عالم یعنی مفتی فقہی کتابوں پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ حدیث پر بھی نظر رکھتا ہے، اور بریلوی عالم وہ صرف فقہی کتابوں کو دیکھتا ہے، حدیث پر اس کی نظر عام طور پر نہیں ہوتی۔ ایک فرق حضرت مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے منشا ہمارا یہ ہے کہ آپ بدائع الصنائع دیکھیں، بدائع الصنائع سے مسائل کی دلیلیں، حدیث سے اس کی کیا دلیلیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی اور وہ بھی معلوم ہو جائیں گی۔ اس کی کچھ مثالیں مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ دیوبندی عالم اور بریلوی عالم کا فرق فرماتے تھے کہ دیوبندی عالم صرف فقہ پر نظر نہیں رکھتا بلکہ حدیث پر بھی نظر رکھتا ہے۔ اس لیے اگر فقہ میں فقہائے متأخرین میں سے کسی نے اگر کوئی مسئلہ ایسا لکھ دیا ہے کہ حدیث سے اس کی تائید نہیں ہوتی بلکہ حدیث سے ظاہراً اس کا معارضہ ہوتا ہے، تو دیوبندی عالم ایسے مسئلے کو اختیار نہیں کرتے۔
اس کی مثال بتاتے تھے حضرت مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مثلا قبروں پر پھول رکھنا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے شامی میں کتاب الجنائز میں لکھا ہے، دیکھ لیں گے آپ، اس میں لکھا ہے جہاں وہ بحث آئی کہ قبرستان سے تازہ گھاس کو بلا ضرورت نہ کاٹا جائے، اس لیے کہ وہ اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے علامہ شامی نے لکھا کہ اسی پر قیاس کیا جاتا ہے کہ ہمارے دیار میں وضع اغصان آس ایک قسم کا پودا ہوتا ہے اور شاخ ہوتی ہے، اس میں بڑے بڑے پھول ہوتے ہیں۔ تو شام کے اندر یہ عادت تھی، خاص طور پر عید کے دن وہ لوگ اپنے عزیز قریبوں کی قبر پر یہ شاخیں جن میں بڑے بڑے پھول ہوا کرتے تھے اس کو رکھا کرتے تھے۔ تو علامہ شامی نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ چونکہ قبرستان سے تازہ گھاس کاٹنا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ وہ گھاس اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اغصان آس قبروں پر رکھتے ہیں یہ مستحب ہے، منع نہیں۔ یہ مسئلہ علامہ شامی نے اپنے اجتہاد سے بیان کیا، گویا کہ قبر پر پھول بھی رکھ سکتے۔ تو بریلوی علماء شامی کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبروں پر پھول چڑھانا تو جائز ہے، علامہ شامی نے لکھا ہے، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، پھول چڑھانا منع ہے، ناجائز ہے۔ صرف اولا اور غیر اولا کا اختلاف نہیں، بریلوی علماء کا اور دیوبندی علماء، ایسے ہی قبر پر چادر چڑھانا کتاب الحضری والاباحہ کے اخیر میں یا پھر مسائل شتیٰ کے اخیر میں، مجھے تردد ہے، اس میں لکھا ہے علامہ شامی نے کہ قبر پر چادر ڈھانکنا یہ بھی مستحب ہے، چادر چڑھانا گویا، یہ مسائل لکھے ہیں انہوں نے۔ لیکن ہمارے علماء، ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ نہیں، نہ پھول چڑھانا جائز ہے نہ چادر چڑھانا جائز ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہوا؟ یہ فرق اس لیے ہوا ہے، حضرت مفتی نظام الدین صاحب یہ فرماتے تھے کہ دیوبندی عالم فقہ پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ حدیث پر بھی نظر رکھتا ہے کہ حدیث سے وہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور بریلوی عالم آنکھ بند کر کے صرف فقہ کو دیکھتا ہے، کبھی فلاں فقیہ نے فقہا نے یہ مسئلہ لکھ دیا تو اس لیے حکم یہ، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قبروں پہ پھول خوب چڑھاؤ، چادریں خوب چڑھاؤ۔ ایک فرق یہ، اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ہے حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت سے سنا ہم نے خود، حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نظام الدین، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر گیا ایصال ثواب اور زیارت قبر کے لیے، جائز ہے۔ فرمایا حضرت نے کہ جب میں دروازے میں گیٹ میں داخل ہونے لگا تو جو مجاور لوگ ہیں وہ پھول لیے رکھتے ہیں، پھول بیچتے ہیں، مجھ سے کہا کہ پھول لے کر جائیے۔ فرمایا حضرت نے کہ اس وقت میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، چلا گیا، اندر جا کر سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھی، ایصال ثواب کیا اور پھر میں واپس آیا۔ تو واپسی میں ان لوگوں نے مجھے پھر روکا اور یہ کہا کہ جی آپ پھول لے کر نہیں گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ چونکہ میں اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا تو پھر مجھے بھی جھک سوجی کہ اب ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ پھول لے کر نہیں گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ بھائی قبر پر پھول چڑھانا ثابت نہیں۔ ان لوگوں نے فوراً وہ حدیث پیش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا اور آپ نے کھجور کی شاخ توڑی، اسے بیچ میں سے چیرا اور ایک ایک قبر پر ایک ایک شاخ کاٹی۔ تو یہ حدیث فوراً انہوں نے پیش کی اور کہا کہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر شاخ کاٹی ہے، تو یہ پھول بھی اسی قبیل کی چیز ہے، لہذا ثابت ہے۔ تو ان لوگوں کو چاہے نماز کا طریقہ معلوم ہو یا نہ ہو،
طہارت کے ضروری مسائل معلوم ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس حدیث کو پکا یاد رکھتے ہیں وہ۔ بہرحال تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی تم لوگوں نے حدیث تو پیش کی ہے لیکن ناقص پیش ہے، اس حدیث کے اندر اور بھی تو کچھ ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، جن دو قبروں کے پاس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے دو شاخیں گاڑی اور یہ فرمایا لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبِسْ، امید ہے کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہیں ہوں گی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے۔ یہ بھی تو ہے اسی حدیث کے اندر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو ان قبر والوں کو تو عذاب ہو رہا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخیں گاڑی۔ تو تمہارا عقیدہ ہوگا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو عذاب قبر ہو رہا ہے تو تم پھول چڑھاؤ۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ جنت کے باغ و بہار میں ہیں، مجھے تو پھول چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جواب حضرت نے دیا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں کچھ ایسا اندیشہ ہوتا ہے، کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، کہیں عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو، ایسے لوگوں کی قبر پہ کوئی پھول نہیں چڑھاتا جہاں یہ اندیشہ ہے۔ اور جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہاں پھول چڑھاتے ہیں یہ۔ تو یہاں مقصد وہ حدیث والا نہیں ہے، بلکہ یہاں مقصد ہے تعظیم قبر۔ وہ چونکہ اللہ کے عظیم اور برگزیدہ بندے ہیں، ان کی قبر کی تعظیم کرنا مقصد ہے۔ پھول رکھنے سے، شاخ رکھنے سے، چادر چڑھانے سے تعظیم قبر مقصد ہے۔ اور تعظیم قبر ایسی تعظیم جو شریعت میں ثابت نہیں ہے، ایسی تعظیم ذریعہ بنتی ہے شرک کا۔ چنانچہ یہ تعظیم قبروں کی یہ شرک کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر لوگ ان قبر والوں کو نہ معلوم کیا کیا تصور کرتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز اس حدیث سے ثابت نہیں ہوئی۔ اس طرح کے کئی مسائل ہیں، علامہ شامی نے وہ مسائل لکھے ہیں، لیکن ہمارے اکابر نے ان مسائل کو نہیں لیا۔ حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح کے مسائل کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، بھائی دیکھو علامہ شامی کی نقل تو حجت ہے لیکن ان کی رائے حجت نہیں، چونکہ وہ تو ہمارے معاصر ہے۔ یہ فرمایا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ علامہ شامی فقہائے متقدمین کی کوئی بات نقل فرمائیں وہ تو حجت ہے، لیکن ان کی کوئی رائے ہو یہ ضروری نہیں کہ ہم ان کی رائے کو لے لیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو قبر پر چادر چڑھانا، پھول چڑھانا حدیث سے اس کی تائید نہیں ہوتی بلکہ ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے علامہ شامی نے لکھا ہے، بھلے سے لکھا، ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے۔ اور بریلوی عالم کیا کہے گا، علامہ شامی نے لکھ دیا تو گویا کہ آسمان سے نص نازل ہو گئی، اب اس پر گویا کہ عمل واجب ہو گئے۔ یہ فرق ہے۔ اور گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علامہ شامی کی رائے ہمارے لیے حجت نہیں، وہ تو ہمارے معاصر ہیں۔ معاصر کس بنا پر کہا؟ معاصر اس بنا پر کہا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1242 ہجری میں اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1252 ہجری میں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1242 ہجری میں اور علامہ شامی کی وفات ہے 1252 ہجری میں۔ یعنی جب علامہ شامی کی وفات ہوئی ہے تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 10 سال کے تھے۔ اس اعتبار سے فرمایا کہ وہ تو ہمارے معاصر ہیں۔ بہرحال تو اس چیز کو ذکر کرنے کا مقصد آپ کے سامنے یہ ہے کہ آپ مسائل دیکھیں۔ دو چیزیں ہیں یہاں پر، دو چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک ہے فقہائے متقدمین مجتہدین کے بیان فرمودہ مسائل،
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صاحبین رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ جو اصحاب مذہب ہیں، ان کے بیان فرمودہ مسائل وہ مسائل احادیث سے مبرہن اور ثابت ہیں۔ ایک ہے قیاس کے ذریعے سے فقہائے متأخرین، مشائخ متأخرین میں سے کسی نے قیاس اور رائے سے کوئی مسئلہ بیان کیا، تو یہ جو بات مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نقل فرمائی، اس کا تعلق متأخرین کے اقوال سے، لیکن حضرات ائمہ مجتہدین اور جو اصحاب مذہب ہیں ان کے اقوال تو مبرہن ہیں اور وہ احادیث سے، قرآن سے ثابت ہیں۔ اس لیے حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس مسئلے کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان فرمودہ مسئلہ ہے، اس کو قرآن سے یا حدیث سے ثابت کرنا میرا کام ہے، ذمہ داری کے ساتھ کہا کرتے ہیں، اس مسئلے کو دلیل شرعی سے ثابت کرنا یہ میرا کام ہے۔ البتہ فقہائے متأخرین کے جو اقوال ہیں، بعض شاذ اقوال ایسے آ گئے ہیں کہ احادیث سے ان کی تائید نہیں ہوتی، اس لیے فقہی کتابوں پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ احادیث پر بھی نظر رکھیں، اور اس کی صورت یہی ہے افتاء کے سال میں کہ جو فقہا کی کتابیں ایسی ہیں، فتح القدیر ہے، قطائع الصرائع ہے، مطالعے میں اس کو بھی اہتمام کے ساتھ رکھیں، اس سے مسائل کی دلائل نقلیہ، قرآن سے دلائل، احادیث سے دلائل، اور اسی طرح سے اجماع سے دلائل، اقوال صحابہ سے مبرہن اور ثابت ہونا، یہ چیزیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ بس یہ چند چیزیں ہیں، ان کا خیال کر کے آپ اپنا سال گزاریں تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا، اور اللہ سے امید ہے کہ فقہ سے مناسبت پیدا ہوگی اور انشاءاللہ فقہ ہی بصیرت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شان کی توفیق۔ ہاں وہ بات کہہ گئی ہے حضرت کی، وہ تو شروع میں بتانی چاہیے۔ ہمارے موجودہ اکابر میں حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب زیدہ مجدو علی گڑھ والے، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب کے اہم خلیفہ جانشین اور حضرت کے داماد، یہ آپ کے تعارف کے لیے بتایا، ورنہ وہ تو متعارف ہیں۔ تو حضرت مفتیان کرام کو ایک نصیحت فرمایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مفتی کے لیے دو چیزیں نہایت ضروری ہیں، شرط کے درجے میں، ایک کثرت مطالعہ اور دوسرے تقوی کا اہتمام۔ کثرت مطالعہ اور تقوی کا اہتمام، یہ دو چیزیں مفتی کے لیے شرط کے درجے میں۔ مطالعے کی کثرت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ضرورت کے بقدر کتابوں کو دیکھا اور آگے چھٹ گئی، ایسا نہیں، بلکہ یہ فن، یہ علم بہت محنت چاہتا ہے۔ علامہ ابن نجیم کا دیباچہ دیکھنا، الاشباح والنظائر کا مقدم، انہوں نے کہا ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے قال ما اسہرت فیہ عیون وَأَعْمَلْتُ بَدَنِي اعمال الجد ما بین یدی وبصری وظنون۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے میں نے راتوں میں اپنی آنکھوں کو بہت بیدار رکھا ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں کہ ضرورت کے بقدر پر اکتفا کریں، نہیں، اپنے آپ کو اس کے لیے گویا کہ مٹا دینا۔ ہمارے اکابر نے، اللہ نے جن حضرات کو اس علم میں، اس فن میں بڑا مقام عطا فرمایا، انہوں نے اسی طرح سے اس کے لیے اپنے آپ کو مٹایا، اس کے لیے بڑی جافشانی کی، بڑے مجاہدے کی۔ حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے اس علم اور اس فن میں کتنا بڑا کام لیا ہے ہمارے اکابر میں۔ حضرت کی دو باتیں میں سناتا ہوں کثرت مطالعہ کے تعلق سے۔ میں نے پڑھا، یہ بات حضرت سے میں نے خود نہیں سنی، ایک کتاب کے اندر پڑھا
فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد سردی کی رات وہاں بہت لمبی ہوتی ہے، مغربی یو پی میں خاص طور پر، اور پہلے زمانے میں یہ لائٹیں نہیں تھی، لالٹین، پہلے تو چراغ موم بتی رہتی تھی، اس کے بعد لالٹین کا زمانہ شروع ہوا۔ تو فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد میں لالٹین کی روشنی میں مطالعے کے لیے بیٹھا، پھر گھڑی دیکھی تو ایک ہی ہیئت پر بیٹھے ہوئے 7 گھنٹے پورے گزر چکے تھے، ایک ہی ہیئت پر، جس طرح بھی حضرت بیٹھے ہو، 2 زانو 4 زانو جس طرح بھی بیٹھے ہو۔ فرمایا جو گھڑی دیکھی تو ایک ہی ہیئت پر بیٹھے بیٹھے پورے 7 گھنٹے گزر چکے، اور مشہور ہے کہ مسئلے کو تلاش کر رہے تھے حضرت، اس کے لیے کئی راتیں مسلسل جاگ، ایک آنکھ کی بینائی اسی لیے ختم ہو گئی۔ ایک بات میں نے شیخ یونس صاحب سے سنی حضرت کی فقہی بصیرت کے بارے میں اور محنت اور کثرت مطالعہ کے بارے میں۔ فرمایا شیخ یونس صاحب نے کہ حدیث کا سبق پڑھانے کے لیے مجھے ایک فقہی جزئیے کی مسئلے کی ضرورت تھی، تو میں نے پرچی لکھی، جب حضرت مظاہلوم میں رہتے تھے، جب کی بات تھی، میں نے پرچی لکھی کہ اس جواب مجھے چاہیے، اس کا جزئیہ چاہیے۔ تو فرمایا کہ مفتی محمود صاحب نے فوراً اس پہ جواب لکھا نیچے، اور یہ لکھا کہ یہ جزئیہ کتب فقہ میں موجود نہیں ہے، یہ جواب لکھا، یہ جزئیہ کتب فقہ میں موجود نہیں۔ تو شیخ یونس صاحب نے اس پر یہ تبصرہ فرمایا کہ یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جس نے کتب فقہ کا احاطہ کیا، وہی آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یہ مسئلہ کتب فقہ میں موجود نہیں ہے، مصرح نہیں، ورنہ آدمی عام طور پر اپنے علم کی نفی کرتا ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن حضرت نے یہ جملہ لکھا، اور لکھ بھی کس کو رہے ہیں؟ علامہ وقت کو، شیخ یونس صاحب کو، کہ یہ جزئیہ کتب فقہ میں موجود نہیں۔ اس لیے بھائی حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب زیدہ مجدہم فرماتے ہیں کہ مفتی کے لیے ایک تو کثرت مطالعہ ضروری ہے۔ آج کل اس میں بہت کوتاہی ہے، لمبی بات ہوتی جا رہی ہے، کوتاہی اس بنا پر ہے کہ افتاء کے سال میں تو چلو محنت کر لیتے ہیں، اب آگے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو افتاء کی خدمت مل گئی تو وہ محنت کرتا ہے، لیکن اگر ابھی افتاء کی خدمت نہیں ملی، وہ پڑھانے میں لگ گیا، امامت میں لگ گیا، اور کسی کام میں لگ گیا، تو سامی، البحر الرائق، بدائع، فتاوی محمودیہ، فتاوی ہندیہ، بہت سارا ذخیرہ آج کل پیسے کی فراوانی ہے، تو یہ طلبہ اپنے گھر والوں سے کہتے جی اتنی کتابیں ہمیں لینی ہیں، بہت ساری کتابیں لے لیتے ہیں، لیکن پھر افتاء سے فارغ ہونے کے بعد میں انہیں الماری میں بند کر کے لاک لگا دیں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ علم کی ناقدری ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کو جو بھی خدمت اللہ میسر فرمائے، آپ کو پڑھانے کی خدمت ملے، آپ کو امامت کی خدمت ملے، جو بھی خدمت ملے اس خدمت کو انجام دیں، لیکن تم نے اس عظیم نعمت کو جو حاصل کیا ہے، فقہ اور فتاوی اور افتاء جو تم نے پڑھا ہے، اسے ضائع مت کرو۔ اس کے لیے روزانہ کم سے کم 2 گھنٹے مطالعے کے لیے وقت کرو، تو پھر یہ افتاء کا تمہارا فن بیکار نہیں جائے گا۔ حدیث شریف کے اندر فرمایا نعم الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنی نفسہ، مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے۔ فقیہ فی الدین کتنا اچھا شخص ہے، نعم الفقیہ فی الدین، فقیہ فی الدین کسی بھی حال میں فائدے سے خالی نہیں۔ ان احتیج الیہ نفع، اگر لوگ اس کے پاس حاجت مند بن کر آتے ہیں، مسائل معلوم کرتے ہیں تو ان کو نفع پہنچاتا ہے، بتاتا ہے۔ وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ، اور اگر اس کے پاس کوئی نہیں آتا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، أَغْنَى نَفْسَهُ أَيْ نَفَعَ نَفْسَهُ، تو اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے، خود اپنے لیے تو مسائل پیش آتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں
کہ آپ کوئی بھی خدمت انجام دے رہے ہوں، اگر آپ اس علم کے لیے محنت کرتے رہیں گے، اپنے مطالعے کی ترتیب قائم رکھیں گے، تو لوگ آپ سے، چاہے آپ کا تقرر دارالافتاء میں نہ ہو، کسی بھی خدمت پر ہوں کہ بھئی یہ مفتی صاحب ہیں، مسائل ضرور معلوم کریں گے۔ چاہے آپ امامت میں تو بہت مسئلے پوچھتے ہیں، لوگ بڑے مسائل پوچھتے ہیں، اور امام صاحب مفتی بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی فتویٰ لکھ کر بھیجو، دیوبند بھیجو، سہارنپور بھیجو، اب فلاں سے معلوم کرو۔ بھئی مفتی تو تم بھی ہو، اگر بات کیا وہ کتابوں کو مقفل کر دیا، ان کتابوں کا مطالعے کا اہتمام روزانہ کرو گے تو انشاءاللہ تعالی تمہارا یہ علم ضائع نہیں ہوگا۔ اس لیے عظیم نعمت ہے، بڑا اہم مقام ہے۔ تو یہ نہیں کہ اگر ہمیں افتاء کا میدان ملا تو پھر تو ہم اس علم میں محنت کریں گے، ورنہ پھر اس سے لا تعلقی رکھیں گے، یہ ناقدری، بلکہ ساری زندگی یہ کام کرنے کا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو اس میں مشغول کرنے کا، مطالعے کی کثرت، اور دوسرے حضرت فرماتے ہیں تقوی کا اہتمام۔ تو یہ تو مفتی کے لیے بنیادی شرط ہے۔ جس مفتی کے اندر تقوی کا اہتمام ہوگا، جس کی زندگی میں تقوی ہوگا، اللہ اس کے فتوے میں، اس کے کام میں، اس کی خدمت میں نورانیت پیدا فرماتا ہے۔ خلق خدا کو اس کے علم سے فیض اور فائدہ پہنچتا ہے، اور جس شخص کے اندر خوف نہیں، خشیت نہیں، امانت داری نہیں، دیانت داری نہیں، زندگی میں تقویٰ نہیں، اس کے علم سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ لوگوں کا اعتماد اسی مفتی کے اوپر ہوتا ہے جس کی زندگی صاف ستھری تقوی والی ہوتی ہے۔ جس کی زندگی ایسی صاف ستھری نہیں ہوتی، چاہے اس کی صلاحیت کتنی ہی اونچی ہو، لوگ اس کے فتوے پر جلدی سے مطمئن اور منشرح نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم افتاء کے لیے محنت کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کے لیے بھی محنت کریں، اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں، نظر کی حفاظت کریں، اپنے اخلاق کی اصلاح کریں، اور اپنے ہر قدم پر شریعت کے احکام کو ملحوظ رکھیں۔ یہ مفتی کے لیے بنیادی شرط ہے۔ ہمارے حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہا اس کا ہرگز نہ مانے گی دنیا اپنی نصیحت پہ جو عامل نہ ہو۔ کہا اس کا ہرگز نہ مانے گی دنیا اپنی نصیحت پہ جو عامل نہ ہو۔ خود اگر ہمارے عمل کے اندر کمزوری ہے تو پھر لوگوں کا ہمارے اوپر اعتماد قائم نہیں۔ اس لیے حضرت کلیم اللہ زیدہ مجدہم یہ فرماتے ہیں کہ یہ دو شرطیں مفتی کے لیے بنیادی ہیں، مطالعے کی کثرت اور تقوی کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ شان و برکت دے اور ان چیزوں کو ملحوظ رکھ کر وقت گزارنے کی توفیق دے۔ آپ ہاں